الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلكم شهر عظيم وشهر مبارك أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، خلاق عالم نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنے بھی طبقات تخلیق فرمائے ہیں، ان تمام میں اللہ نے کسی ایک چیز کو اس شعبے کے اندر انفرادی اور ممتاز حیثیت عطا کی ہوتی ہے. آپ اگر غور کریں تو آپ کو ہر چیز میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس فوقیت کو دیکھنے کا موقع ملے گا کہ اللہ نے مختلف قسم کے پھل بنائے ہیں، پھول بنائے ہیں، طرح طرح کے ملک اور شہر بنائے ہیں، آب و ہوا اور موسم تخلیق کیے ہیں. انسانوں کی فطرت اور مزاج کے مطابق اللہ نے پھولوں میں سے
کسی پھول کو زیادہ خوشنما خوبصورت بنا دیا، اسی طرح ملکوں میں سے کسی ملک کو زیادہ خوبصورتی اور زیادہ قدرتی حسن سے نواز دیا، کسی موسم کو اللہ نے باقی موسموں کی نسبت سے زیادہ خوشگوار بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے دن، مہینوں اور راتوں میں بھی کسی نہ کسی کو خصوصی امتیاز عطا فرمایا ہے۔ دنوں میں اللہ تعالی نے جمعے کے دن کو سارے دنوں کا سردار دن بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار دن ہے۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو تمام مہینوں میں اعلیٰ اور عرفہ اور شان والا بنایا ہے۔ اور راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر والی رات کو عظمت اور فضیلت میں تمام جہان کی راتوں سے بڑھ کر اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جب اس کو ماہ رمضان مبارک نصیب ہوتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ماہ رمضان کی قدر کرنا یہ کرم بالائے کرم ہے، یعنی سونے پر سہاگا ہے۔ ایک تو رمضان کا نصیب ہو جانا خوش نصیبی ہے، اور اوپر سے اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ اس رمضان کو بندہ قیمتی بنا لے، اس کی قدردانی کرے، اس کا خیال کرے، اس کے وقت کو ضائع نہ کرے، تو یہ اس سے بھی بڑھ کے خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو اس میں جو میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عرصہ دراز سے میرا یہ معمول ہے کہ میں یہ شعبان کے اختتامی دنوں میں جو جمعہ آتا ہے اس میں اپنے احباب سے جو گفتگو کرتا ہوں اس میں رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی تیاری کے حوالے سے چند ایک باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ میں کوئی رسمی طور پر ایک کارروائی پوری کرتا ہوں۔ جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو آپ حضرات کے سامنے ظاہر کرنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کو میں رسم سمجھ کے نہیں کرتا۔ جہاں تک میں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھا ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ رمضان کے آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی تیاری کے حوالے سے اپنے احباب کو متوجہ کرنا یہ رسم نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ حضور کی یہ عادت مبارکہ تھی، حضور ہر سال رمضان سے کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے اپنے صحابہ کو جمع فرماتے اور جمع کر کے ان کو یہ خطبہ دیا کرتے تھے، یہ بات ان کو بتایا کرتے تھے، یہ پیغام اور یہ میسج ان تک پہنچایا کرتے تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بعین ہی وہی لفظ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم، حضور فرماتے ہیں کہ عنقریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اولہ رحمت، اس کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کا ابتدائی حصہ اللہ کی بے پناہ رحمتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اس کا پہلا عشرہ ہی صرف رحمتوں والا ہوتا ہے۔ انسان کی تو کوئی ایک سانس بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو سانس ہم اندر لے کے جاتے ہیں اس میں بھی اللہ کی مہربانی شامل ہے، یا جو واپس باہر آ جاتی ہے اس میں بھی اللہ کی مہربانی شامل ہے۔ تو ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں تو ہمیں حاصل ہیں، لیکن حضور کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اولہ رحمت، اس مہینے کا ابتدائی حصہ یا اس کا آغاز اللہ کی ایسی رحمت سے ہوتا ہے جو عام رحمتوں سے بالکل ہٹ کے غیر معمولی اور بہت بڑی رحمتوں سے
بہت بڑے رحمت کے مظاہرے سے اللہ رب العزت اس مہینے کا آغاز فرماتے ہیں. اور اللہ کی رحمت کیا ہے اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات رمضان کے جمعوں میں کریں گے انشاءاللہ العزیز. ارادہ تو یہی ہے کہ پہلے رحمت والے عشرے میں رحمت ہی کی باتیں کریں. تو اللہ کی رحمت کی صرف ایک جھلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رحمت کیا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں علماء نے جو لکھا، حدیث میں جو بتایا گیا یا قرآن مجید میں جو کچھ ہے، اس سارے کا لب لباب ایک آیت سے پتہ چل سکتا ہے کہ خلاق عالم نے خود اپنی رحمت کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں نا، ان تمام چیزوں سے زیادہ وسیع و عریض ہے اللہ کی رحمت. یعنی سمندروں کی وسعت، فضا کی وسعت، کائنات کی وسعت، آسمانوں کی بلندی، دنیا جہان کی کسی چیز کی وسعت اللہ کی رحمت کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایک لطیفے کی بات سنا رہا ہوں آپ. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی رحمت کو اپنی اوقات کے اوپر قیاس کرتے ہیں، اپنے حالات پہ قیاس کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی مسٹیک ہو گئی، تو اب ہم اگر خوف خدا ہو تو جب اللہ رب العزت سے کوئی امید وابستہ کرتے ہیں یا کسی معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رحمت کا خیال نہیں آتا. اگر آتا بھی ہے تو اسی درجے میں کہ لے بھئی ہے جڑا کام ہے یہ تو بہت سخت سزا ملنی ہے دیتے ہوئے خود بھی ڈرتے ہیں، دوسروں کو بھی خوب خوب ڈراتے ہیں. پھر رحمت کا یہ معنی تو نہیں ہے. رحمت تو مہربانی کی امید کو کہتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بندے بندوں کے معاملے میں سخت ہیں، پکڑ کرنے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں، مزاج میں سختی ہے، اسی طرح اللہ بھی جو ہے بندوں کے ساتھ ایسے ہی کریں گے. سارے بندوں کے ساتھ اللہ ایسے نہیں کریں گے. مومن بندوں کے لیے اللہ کا پیمانہ اور ہے، کافروں کے لیے اللہ کا پیمانہ اور ہے. اور جو لوگ کافروں والی ساری آیتیں مومنوں پہ فٹ کر کے ان کو ڈراتے رہتے ہیں نا، ان بیچاروں کو مہربانی کرنی چاہیے. ان کو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اتنا سا تو خیال کر لیا کرو کہ جو سزائیں اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کے لیے بیان کی ہیں وہ مومنوں کو نہ ڈرایا کرو. ان کو صرف کفر سے ڈرایا کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ تم ایمان سے نکل کے کفر میں داخل ہو گئے تو یہ ساری سزائیں تمہارے اوپر بھی اپلائی ہوں گی. جس طرح کافروں کے ساتھ سلوک ہوگا پھر وہی تمہارے ساتھ، بلکہ اس سے بھی کوئی بدتر ہوگا، کیونکہ ایک تو کافر ہوتا ہے، ایک اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کرنے والا مرتد ہوتا ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ سزا کا حقدار ہے. تو باقی اللہ تعالی کی اپنے بندوں کے ساتھ ایک خاص مہربانی کا انداز ہے. تو اللہ تو مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، مہربانی اور شفقت کرنے والے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ آغاز رمضان جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے مزین ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرپور ہوتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا پیار ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو وہ رمضان کے پہلے عشرے میں خوب خوب اللہ کی مہربانی کو حاصل کرنے والے کام کرے. اب جو بات یہاں پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اصل وہ یہ ہے کہ رحمت الہیہ کسے کہتے ہیں. تفصیلی باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، بعد میں اگلے جمعے کوشش کریں گے انشاءاللہ. صرف ایک جملہ اپنے دل اور دماغ کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آپ کے کام آئے گا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ شان والی چیز ہے کہ اس کا اگر صرف ایک قطرہ اس رحمت کا ایک چھینٹا نصیب ہو جائے نا تو پوری کائنات کے گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے کافی. اللہ کی رحمت کے ایک قطرے میں اتنی قوت اور پاور ہے کہ کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. اسے کہتے ہیں اللہ کی رحمت. کیا کہتے ہیں بھئی؟ اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس رحمت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے بھئی؟ کوشش کرنی ہے. آٹے کے لیے ہم لائن میں لگ جاتے ہیں، گھی چینی کے لیے جناب ہم کوششیں کر لیتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، آسائش حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور دنیا کے اپنے جو شوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم محنت، کوشش، سٹرگل سب کچھ کر لیتے ہیں.
لیکن اپنی آخرت کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اوپر اپنے رب کو مہربان کرنے کے لیے ہم کیا تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے ہمیں خود کو پہلے سے تیار کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اولہ رحمت، پہلا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے بھائی؟ رحمتوں والا، غیر معمولی رحمت سے اللہ کی طرف سے اس مہینے کا افتتاح کیا جاتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جب یہ مہینہ اپنے درمیانی حصے میں پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے یوں سمجھیں کہ بخشش کا سیلاب آ جاتا ہے۔ سیلاب سمجھتے ہو؟ سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، مکانات کیا، بازار کیا، روڈ کیا، پانی پانی ہوتا ہے، کوئی شے بچی نہیں رہتی، ہر چیز اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ درمیانی حصہ جو رمضان کا ہے اس میں اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آ جاتا ہے، یعنی جو نہیں بھی بھیگنا چاہتا وہ بھی بھیگ جاتا ہے، جو نہیں بھی بخشوانا چاہتا وہ بھی کسی نہ کسی بہانے بخشا جاتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کائنات کا بدترین اور بدبخت انسان اسے ڈکلیئر کیا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، کہ رمضان کے مہینے میں بخشش نہیں ہوئی تیری۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ روشنی میں باہر نکلتا ہے، سورج چمک رہا ہے، اور وہ آ کے کہے یار باہر تو نیرا ہی نیرا، اس کو کہا جائے گا یار اتنی روشنی میں بھی تجھے کچھ نظر نہیں آیا، اتنی رحمتوں کے باوجود، اتنی بخشش کے باوجود، اتنی مہربانیوں کے باوجود اگر تو بخشا نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی جس بد دعا پہ آمین کہا تھا نا، وہ 3 بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور نے جس بات پہ آمین کہی ہے اس میں صرف رمضان کا مہینہ آنے کی بات ہے، گنتی کی بات نہیں کہ کتنی بار آئے۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ جس کی زندگی میں ایک بار رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بخشش نہ کروا سکے اسے بدبخت اور بدقسمت قرار دیا جا رہا ہے، ہلاکت اور بربادی کا حقدار قرار دیا جا رہا ہے۔ تو جس کی زندگی میں 60 70 رمضان آ کے گزر جائیں اور وہ بندہ اپنے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے کو ہر حال میں اپنی بخشش کا مہینہ بنانا ہے۔ اور یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، کیوں بلا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جنہ مرضی میں کہہ لاں لڑنا تو الیکشن ہی ہے۔ بدقسمتی سے انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہی ایسے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ اگر ہونے کے حالات پیدا ہو گئے تو رمضان کا سارا مہینہ آپ کا سیاسی افطار پارٹیوں میں، سموسے پکوڑے کھانے کھلانے میں، نعرے لگانے میں، ریلیوں میں شرکت کرنے میں، اشتہار لگانے میں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں گزر جائے گا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ جس کی ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، رسول اللہ کے صحابہ اتنی قدردانی فرماتے تھے، اتنی قدردانی فرماتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے دنیا کا سارا نظام بدل گیا رمضان کا چاند نظر آنے سے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا جو درمیانی عاشرہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بخشش اور مغفرت کا عاشرہ۔ تو یہ طے کر لینا ہے کہ بس یہ والا رمضان بچ کے نہیں جانا چاہیے، یہ آئے تو ہمیں بخشوا کے جائے۔ اس رمضان میں ہم نے بہرحال اپنے اللہ سے اپنی بخشش کروانی ہی کروانی ہے، بضد ہو جاؤ۔ جس طرح کہتے ہیں نا بندہ متھا لا لینا، ضد کر لو، دھرنا دے دو اللہ کے دربار میں آ کے۔ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنے دیتے ہو نا، تو اگلے ڈنڈے ڈنڈے مار کے اٹھا کے آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ اسی دھرنا دیتا سی، انہوں نے آنسو گیا ساڈے تے سٹی سٹیا مارا کٹیا تو چلو جی گھر بھیج چڑے۔ اللہ ایسے نہیں کرتے۔ اللہ کے دربار میں کوئی دھرنا دے تو اللہ کی رحمت اسے اپنے دامن میں چھپا لیتے، اللہ اس کے مطالبات مان لیتے، اللہ اس کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں، اللہ اس کی باتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ اپنی مہربانیوں سے اس کو نہلا دیتے ہیں۔ کبھی اپنے اللہ کی قدردانی کا مشاہدہ تو کرو، آزما کے تو دیکھو۔ کبھی اپنے رب کے در پہ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ دھرنا دینے والی بات ہی کہ آئے ہیں تو کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ وہ 10 دن جو آ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے نا، سمجھو وہ دھرنا دے کے بیٹھا ہے کہ اب آیا ہوں تو جاؤں گا تبھی جب تو مجھے بخش دے گا، جاؤں گا تبھی جب مجھے محسوس ہوگا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اس کے آخری حصے کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ،
اس کے اختتامی حصے میں اللہ جہنم سے آزادی کا اعلان فرما دے، عام آزادی کا اعلان فرما دے، لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور جہنم سے آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بندے کے بارے میں اللہ فرما دے کہ جا تو جہنم سے آزاد ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو ایک دن بلایا اور بلا کر مخاطب کر کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تو وہ ہے جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ بڑے ہی نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تو اپنے مقدر کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ دنیا کمانے کا نہیں، آخرت کمانے کا مہینہ ہے، اور ہمارے بڑے یہی کچھ کرتے تھے، اللہ کے نبی نے یہی سکھایا۔ اور دوسری حدیث جو پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں، پھر میں آپ کو صحابہ کرام کے کچھ معمولات بیان کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، تو فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب آپ خود ہی بتائیے، جنت کے دروازے کافروں کے لیے کھلتے ہیں؟ بولو، منافقوں کے لیے کھلتے ہیں؟ کس کے لیے کھلتے ہیں؟ جنت تو بنائی اللہ نے مومنوں کے لیے ہے، ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو اس میں کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ یہ تو ہر سمجھدار آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جنت کے دروازے اللہ رسول اللہ کے غلاموں کے لیے کھولتے ہیں، حضور کے امتیوں کے لیے کھولتے ہیں، اہل ایمان کے لیے کھولتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرمایا وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ گویا کہ مواقع دیے جاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو دروازہ کھلا ہے ادھر سے داخل ہو جاؤ، یہ بند ہے، ادھر کیا کرنے آئے ہو تم، چلو ادھر۔ آپ ایک مثال کے طور پہ مسجد میں آئے ہیں بالفرض، یہ دروازہ بند ہے، یہ بھی بند ہے، وہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیں، آپ چاہیں کہ میں اس دروازے سے داخل ہوں، لیکن نہیں ہو پا رہے، کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا، وہ بند ہے بھائی، آپ ادھر سے آئے نا، دوسرے دروازے سے آئے، تو آپ کو مجبوراً اس دروازے سے داخل ہونا پڑے گا کہ جو کھلا ہوا ہے۔ تو اب اس کا معنی سمجھ میں آیا؟ جہنم کا دروازہ بند ہے، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو دروازہ بند ملے گا کہ آپ کاروائی تو ماشاءاللہ پوری کر کے ہیں، ٹکٹ آپ کے پاس ہے جہنم کی، لیکن بہرحال آپ کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ واپس تشریف لے جائیں، ادھر سے آئے۔ یعنی جہنم کے دروازے پہ داخل ہونے کے خواہش مند کے لیے بھی جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ جا، موقع ہے تیرے کو، ادھروں دیا گیا، چنگا رہے گا، جا، چلا جا، جان دے گسا، اس کو بار بار واپس وہاں سے لوٹایا جاتا ہے۔ میں کدھروں دی جاؤں، فرمایا جڑا دروازہ کھلا ادھروں جا۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ایک ہی دروازہ ہے جو جنت کا دروازہ۔ اللہ جنت کے دروازوں کو کھولتے ہیں اہل ایمان کے لیے، یعنی ان کے لیے جنت کے مواقع بڑھا دیتے ہیں، جنت کمانے کے موقع بڑھ جاتے ہیں، جہنم میں جانے کے موقع تقریباً ختم کر دیے جاتے، بند کر دیے جاتے ہیں کہ بچا لو اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہو کوشش کر کے، اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ معاونت کر رہی ہے، تمہیں بچانا چاہتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تم بچ جاؤ اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو اللہ جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں، سلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے جکڑ دیا جاتا ہے؟ کاروائی تو جاری رہتی ہے، رمضان میں باز آتے ہیں، دو نمبری کرنے والے باز نہیں آتے، چوریوں والے باز نہیں آتے، دھوکہ دینے والے باز نہیں آتے، جھوٹ بولنے والے باز نہیں آتے، بدکاری والے باز نہیں آتے، لگے ہوئے ہیں شیطان کے چیلے اپنی کاروائی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے شیاطین کو جکڑ دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 11 مہینے حضرت صاحب نے محنت فرمائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ تو نکلنا ہے نا۔ 11 مہینے شیطان نے جو چابی دی ہے، جو سارا اس نے جناب محنت کر کے ایک ماحول بنایا ہے، ذہن سازی کی ہے، آپ کو اپنے راستے پہ چلنا سکھایا ہے، جو شیطانیاں اس نے 11 مہینے سکھائی ہیں، 12ویں مہینے وہ بھی چھٹی پہ اسی لیے چلا جاتا ہے کہ کوئی نہیں، مینوں بن بھی چھڈیا تے کوئی گل نہیں، خیر ہے، تسی ہو نا میرے جانشین ہیں، جڑی 11 مہینے محنت کیتی ہے، مہینہ تو تسی لنگا ہی لو گے پیچھوں میرے۔ تو کیا ہوتا ہے، شیطان بے شک چھٹی پہ ہوتا ہے لیکن شیطان کے ٹریننگ یافتہ وہ کام جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے تھے ایک، تو اب تو سائیکل تھوڑے ہو گئے نا، اس زمانے میں چلتے ہی سائیکل تھے، تو چلو کوئی نہیں، دوبارہ آ جاؤ گے سائیکلاں تے، ہولی ہولی یہی حالات رہے تھے، پھر تمہیں میری مثالاں سمجھ آن لگ جان گی۔
تو وہ آسان مثال دیا کرتے تھے کہ سائیکل پہ آدمی بیٹھا ہو تو پیڈل چلا رہا ہو نا، تو ایک بار پیڈل مارے تو سائیکل چلنے لگ جاتا ہے، دوسرا پیڈل مارے اور تیز چلنے لگ جاتا ہے. وہ 11 پیڈل مار کے اگر پیڈل مارنا چھوڑ دے تو سائیکل بند نہیں ہو جاتا، سائیکل تھوڑی دیر چلتا رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. وہ جو 11 پیڈل مارے ہیں نا ان کا اثر رہتا ہے تھوڑا سا. تو شیطان کے 11 پیڈل جو ہے نا، 11 مہینے کی محنت وہ جاری رہتی ہے. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب پیڈل مارنا چھوڑ دیا جائے، ریس سے پاؤں اٹھا لیا جائے تو بریک لگانا آسان ہو جاتا ہے. بس اتنا فائدہ ہے شیاطین کے گرفتاری کا اور ان کے زنجیروں میں جکڑ دیے جانے کا کہ ادھر سے ریس پہ پاؤں بھی رکھا ہو، ادھر سے بریک بھی لگانے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ریس سے پاؤں ہٹا لیا ہے، شیطان پیچھے ہٹ گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بریک لگانا آسان ہو جاتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، بڑی مزے کی. وہ بولا کیا کہ یوں سمجھے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ بندوں کی اصلی اوقات جو ہے نا وہ ظاہر فرما دیتے ہیں. یہ جو پورا سال ہر کام کا الزام شیطان پہ ڈالتے ہیں نا، بیڑا گرک ہوا ہے. شیطان ہی ساڈے کو سارا کچھ کراتا ہے. اللہ فرماتے نے شیطان نو تو میں بن چھڈیا، ہن کیڑا شیطان کراتا ہوں دس ذرا. بندے کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ پورا سال ہر کام شیطان کے کھاتے، ہر کام شیطان کے کھاتے. جڑا آپ کیتا ہے وہ بھی شیطان دے کھاتے. شیطان بھی کہندا ہونا کہ چنگا ہے یار اپنی کاروائیاں بھی میرے کھاتے پائی جا رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں اس کا کھاتا بند ہو جاتا ہے اور بندے کی اصل حیثیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہن کیڑا شیطان ہے بھی، ہن تو آپ ہی شیطان ہے. ہن جب اب جو کچھ تو کر رہا ہے اس کا ذمہ دار تو خود ہے. اب تو وہ تجھے نہیں لگا ہوا، اب تیرا نفس، تیری اندر کی خواہشات، تیری ذہنیت تجھے گناہ پہ آمادہ کر رہی ہے. اب تیرے لیے بچنا آسان ہے، کوشش تو کر کے دیکھ تھوڑی سی، اللہ کی رحمت تیرا ساتھ دے گی. تجھے جہنم سے بچانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تیرا ارادہ ہونا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے یہ خطاب فرماتے تو میری اور آپ کی طرح یہ خطاب سن کے صحابہ کرام سو نہیں جاتے تھے. اصل جو تقریر آج کی ہے وہ یہی ہے، اصل عنوان یہی ہے کہ وہ خطاب سن کے، وہ باتیں سن کر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے تھے، اپنی زندگی میں ان پہ عمل کرتے تھے، اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل مرتب کرتے تھے. رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. ہم ہر کام کی تیاری وقت سے بہت پہلے کرتے ہیں. شادی کی تیاری کرتے ہیں، کارڈ ابھی آیا نہیں ہوتا، ادھر ادھر سے پتہ چلتا ہے تو تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. فلانے کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، مامے کے بیٹے کی، پھوپھی کی بیٹی کی، فلاں کی، دور پرے کی، جناب کسی کی سالگرہ آنی ہے 2 مہینے پہلے ہی تسبیح پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. وہ دی سالگرہ ہے، وہ دی برتھ ڈے آ رہی ہے، برتھ ڈے آ رہی، کچھ بھی ہو تو وقت سے پہلے. یہ الیکشن پتہ نہیں کب آنا ہے، تیاری جناب شروع ہے. ہر چیز کی تیاری آپ وقت سے پہلے کرتے ہیں سوائے 2 چیزوں کی تیاری کے. ایک رمضان کی تیاری وقت سے پہلے نہیں ہوتی، ایک موت کی تیاری وقت سے پہلے نہیں ہوتی. جبکہ یہ دونوں چیزیں لازمی تو ہیں. رمضان نے بھی اپنے ٹائم پہ آ جانا ہے، موت نے بھی اپنے وقت پہ آ جانا ہے. اور جس چیز کی تیاری کرنا لازمی اور فرض عین ہے، ضروری ہے، ہمارے لیے سب سے لازمی چیز ہے، اس کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں، کوئی تیاری نہیں کرتے. جبکہ صحابہ کرام اس حوالے سے سمجھدار ترین اور فہم و دانش والے لوگ تھے کہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بھی ہر وقت فکر مند رہتے تھے اور رمضان کی تیاری بھی وقت سے پہلے کیا کرتے. رمضان کی تیاری میں صحابہ کرام کا جو معمول احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں مجھے ملا ہے، اس میں ایک سب سے اہم چیز جو کرنے کی وہ یہ ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے پورا ہفتہ، اگلے جمعے کو میرا خیر روزہ ہوگا انشاءاللہ، تو پورا ہفتہ ہے آپ کے پاس، تو کافی کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں، واقعی نیت کر لیں تیاری کی. تو صحابہ کرام سب سے پہلے یہ کرتے تھے کہ جو کام رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں وہ رمضان سے پہلے کر کے ان دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیا جائے، تاکہ رمضان کے کام، دنیا کے رمضان کے لمحات اور رمضان کے دن میں، رمضان کے ماحول میں ہمیں دنیا کے کاموں میں وقت ضائع نہ کرنا پڑے. یہ کام ہے بڑے دل گردے کا، بڑے حوصلے کا کام. مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی آپ کو سمجھانے کے لیے. میں جو آپ کو کہوں کہ بھی عید کے کپڑے رمضان سے پہلے سلا لو، تو جواب کیا ہوگا کہ مولوی صاحب اجے مارکیٹ چو عید والا مال ہی نہیں ہے. عید تے نوی ورائٹی آنی ہے، تو وہ نوی ورائٹی اجے آئی نہیں، جڑی نوی ورائٹی اسی نئی ورائٹی کے چکر میں رمضان کی برکات سے محروم ہو جاتے ہو. آپ کو اگر کہہ دیا جائے کہ رمضان یا عید سے متعلقہ جو شاپنگ وغیرہ کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لو،
اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، چلو جو مجبور ہے، جس نے روز کا کما کے لانا ہے، روز کا کھانا ہے، چلو اس کا تو ایک قدرتی معاملہ ہے، لیکن جس کے پاس وسعت ہے تو وہ بجائے وہ عید کے موقع تک پینڈنگ کرنے کے، اس سے پہلے اپنی تیاری مکمل کرے اور رمضان کے اوقات کو حد الوسع خالی کرے۔ لیکن یہ وہ والی تیاری نہیں ہے جو صحابہ اس طرح کی کوئی تیاری نہیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے کپڑے سوالو، رمضان تو پہلا شاپنگ کر لو، رمضان تو پہلا جیولری لے آؤ، رمضان تو پہلا ایک کر لو وہ کر لو۔ ان کے ہاں تو رمضان سے پہلے کی تیاری عید کی یہی ہوا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کوئی دنیا کے کوئی کام ہے، کسی کے لین دین کا مسئلہ ہے، کسی کو وعدہ کیا ہوا ہے، کسی کو کوئی وقت دینا ہے، کہیں کوئی کام لمبا چوڑا چھیڑا ہوا ہے تو اس کو اس سے پہلے کمپلیٹ کر لیا جائے، کوئی تعمیر مرمت کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے وہ سارے کام رمضان سے پہلے ختم کر کے رمضان مبارک کے مہینے کو صرف اور صرف اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالی کر لیا جائے۔ تو ایک مہینہ رمضان کا آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس کو آپ سلیقے اور طریقے سے گزار لیں۔ صحابہ گزارا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو قرآن مجید کی تلاوت بڑھا دیتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عام دنوں میں ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک پورا قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک آتا تو 3 دنوں کے اندر قرآن مجید ختم کرتے تھے، ہر 3 دن میں ایک قرآن مجید مکمل کرتے۔ اس کے علاوہ کے معمولات الگ تھے، ذکر، اذکار، تسبیحات، جو اللہ کو راضی کرنے والے کام، صدقہ، خیرات، وہ الگ سے، لیکن صرف تلاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 3 دنوں کے اندر قرآن مجید مکمل کرتے تھے، ہر 3 دن بعد دن۔ یوں سمجھے کہ رمضان میں 10 قرآن مجید وہ عام تلاوت میں مکمل کرتے، تراویح اس کے علاوہ۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ ہر رات میں ایک قرآن پڑھا کرتے۔ یہ صحابہ کرام کے معمولات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے بیان میں آتا ہے، آواز لگاتے تھے اپنے ساتھیوں کے کہ بس بھائی بس رمضان آ رہا ہے، دنیا کے کاموں میں اب مبتلا نہ ہونا، فلاں کام جو ہے چھوڑ دو، بس اس کو نہیں ہوا تو بعد میں کر لیں گے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو۔ حضرت لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ اپنے رمضان کے معمولات کو قیمتی بناؤ، رمضان میں کوئی اور کام نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ پورا رمضان کا مہینہ سوائے نماز کے کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، گھر سے باہر ہی نہیں آتے، صرف نماز کے لیے آتے تھے، باقی وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے اللہ کی رضا والے، عبادت کے، اللہ کے رونے کے، اللہ کے سامنے رونے کے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے، تلاوت کے، جو بھی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، نماز کے علاوہ کسی وقت میں باہر ہی نکلتے۔ یہ بھی ایک انداز تھا، اپنا انداز ہے۔ اور کچھ ایسے تھے فرمایا کہ وہ پورا مہینہ اللہ کے گھر میں آگے بیٹھ جاتے، صرف آخری عشرے کا اعتکاف نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف صحابہ کیا کرتے تھے۔ مسجدیں ہر وقت کھلی رہتی تھی، سارا وقت اللہ کے گھر آباد رہتے تھے کہ لوگ رمضان مبارک کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت میں، محنت میں، کوشش میں اضافہ کر دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتی، سحری پکاتی، دوسرے معمولات سے فارغ ہوتی، تو جب سورج طلوع ہو جاتا تو اس کے بعد تھوڑے وقت کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے، صبح سورج طلوع ہونے کے بعد۔ یہ ام المومنین کا معمول تھا۔ تو باقی وقت سارا نماز میں، عبادات میں، ریاضت میں، دیگر کاموں میں۔ تو کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ جو کام رمضان سے پہلے دنیا کے ہو سکتے ہیں ان کو پہلے کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب سا سسٹم ہے، کچھ کام ہم نے صرف رمضان کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں، خالص دنیا داری کے، پتہ نہیں کیا کیا بہانہ ہوتا ہے۔ کسی کا بہانہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ جو ہے وہ فلاں تعمیر کا کام کراؤں گا۔ بھی بندہ پوچھے تعمیر کا کام رمضان میں کرانا تو زیادہ باعث برکت ہے، مولویوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے کیونکہ چندہ کٹھا کرنا ہوتا ہے نا جی، وہ پھر رمضان سے شروع کرا دیں، جہے مستری ویلے ہوتے ہیں سارے لا لیندے کہ چلو بھی شروع ہو جاتا کہ پتہ لگے مسجد زیر تعمیر ہے، مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ وہ اللہ کے بندو کیا ہے، اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، قصور ان کا بھی ہے، قصور آپ کا بھی ہے۔ آپ بھی تو سارا سال لفٹ نہیں نہ کراتے مولویوں پہ، وہ کہتے ہیں جانے نے عورتوں کسی دن قابو نہیں آنا، روزیاں دے مہینے مستری لا لو گی۔ تو اللہ کے بندو آپ ان کو کیوں مجبور کرتے ہو اس کام پہ؟ ان کو کہو بھائی پیسے ساڈے کو بشک دی ہونے لے لو، سانو ثواب مل جائے گا رمضان دا، چلو زیادہ جو ثواب ہوتا ہے 70 گنا اجر مل جائے گا، کام رمضان کے بعد کرا لینا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے تسلی دیو تاکہ وہ بھی بیچارے کو اللہ توبہ کرن۔
تو اس لیے رمضان میں یہ سارے کاموں کی طرف متوجہ نہ ہو. رمضان میں اللہ کی رضا والے کام، عبادت والے کام، اللہ کو خوش کرنے والے کام، انفرادی عبادات کو وقت دو. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کرنا. یہ ہر آدمی کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا، اپنی زندگی کی مصروفیات ہے. میں ایک ایک کو ٹائم ٹیبل تو بنا کے بتا نہیں سکتا. آپ اپنے اپنے انداز سے دیکھ لیں کہ میں کس طرح اپنا وقت زیادہ فارغ کر سکتا ہوں رمضان میں. کون سے کام ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، مختلف قسم کی ڈیوٹیاں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھا رہے. ایک بندہ سرکاری دفتر میں جاتا ہے، اب اس کی تو مجبوری ہے کہ اس نے اپنے ٹائم پہ جانا، ٹائم پہ آنا، لیکن وہ بھی اپنا وقت قیمتی بنا سکتا ہے. کیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں دفتر میں بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر اذکار تسبیحات اور لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کا معمول بنا لے. کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اس کو کوئی منع تھوڑا کیا کسی نے کہ خبردار تو نے یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ کی تسبیح نہیں پڑھنی، تو نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، تو نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا. جو مرضی پڑھ، اپنے استغفار کی تسبیح پڑھ، جو مرضی وہاں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. کوئی ملازم ہے ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، اس کا یہ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میڈیکل ریپ ہے، سیل مین ہے، اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ آپ نے یہ نہ فلاں جگہ پہنچانی ہے ڈیلیوری. تو وہ عام دنوں میں جتنا کام کرتا ہے وہ اپنی ترتیب بنائی ہوتی ہے انہوں نے کہ یار اتنے میں یہ کر لینا. وہ کوشش کرے کہ اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر لے، کہ جلدی کر لے، ریڈیوس کرے. جو 6 گھنٹے کا کام ہے 3 گھنٹے کرے، باقی 3 گھنٹے عبادت کے لیے خالی کر لے. تھوڑا سا وقت جو ہے وہ عبادت کے لیے فارغ کرے. اس کے بعد جو سب سے آسان کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، سب سے آسان، جس سے آپ کی رمضان کی برکتیں کم از کم دوبالا ہو جائیں گی، ورنہ چوبالا بھی ہو سکتی ہیں، دوبالا تو پکی ہیں. برکتیں اتنی بڑھ جائیں گی، اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ کو محسوس ہونے لگیں گی کہ واقعی برکت ہوئی ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ جو کچھ پہلے سے کر رہے ہیں نا، نیک کام کی بات کر رہا ہوں، متا باقی کما سے اضافہ کر دو. نیک کام جو آپ کر رہے ہیں ان میں تھوڑا سا نا ٹائمنگ بڑھا دیں بس اپنی. بس اتنا کام کرنا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے شاید شروع میں مشکل لگے، لیکن یہ مشکل ہے نہیں، لذیذ بڑا ہے. جب آپ یہ کریں گے نا آپ کو اس میں لذت آئے گی. کرنا کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، اللہ کو بھی پتا چلے نا کہ یہ بندے واقعی رمضان کے آنے پہ تھوڑا سا چینج ہو گئے ہیں، بھی انہوں نے رمضان کی قدردانی کا مظاہرہ کیا ہے. تو اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کی نیتیں، ان کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ کے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ تو آپ نماز میں پہلے بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیں. 5 سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. 5 سیکنڈ میں ہم کم از کم 50 کروڑ تو کما ہی سکتے ہیں، ہے نا. ایڈے سی بزنس مین کی ٹک دینی کیا کما لیتے ہیں. 5 سیکنڈ بہت ہوتے ہیں. اپنے سجدوں میں 5 سیکنڈ کا اضافہ کر دیں. بس سجدہ جتنا کرتے ہیں نا وہ 5 سیکنڈ لمبا کر دیں. بس کوئی پوری نماز میں آدھے منٹ کا فرق پڑے گا آپ کو، سارے ہی روت ہو گئے. اتنا کرنے سے آپ کی نماز کے اندر اتنی برکت آ جائے گی، اتنا لطف آ جائے گا، اتنی لذت آ جائے گی، اتنی رحمتیں آ جائیں گی کہ آپ کے پاس وہ کیلکولیٹر نہیں ہے جس پہ آپ حساب لگا سکیں اس کا. اتنا کچھ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے. صرف سجدے کو 5 سیکنڈ، 5 منٹ نہیں کہا میں نے، 5 سیکنڈ بڑھانا ہے. صرف کوشش کر کے، زبردستی ہمت کر کے. شروع میں ہوگا ایک سجدہ 5 سیکنڈ کا، دوجا پھر 2 سیکنڈ کا، کیونکہ بھول جی دا نماز چیز سی، کیوں مولوی نے 5 سیکنڈ پردھان کیا سی، پھر جین چو نکل گیا. چل کوئی گل نہیں، تو آہستہ آہستہ آ جائے گا بیلنس پہ. ٹرائی جاری رکھیں، کوشش جاری رکھیں. ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار. ہے صرف ببودی بادی دے مسئلے کی نہیں نا، باقی کما کی بھی کوشش کریا کرو. تو اب کیا کرنا ہے؟ سجدہ بڑھا دو. تلاوت کرتے ہو پہلے اس میں تھوڑا سا اضافہ. ویسے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور تھوڑا سا ہی کرنا ہے، نہیں، آپ کی ہمت ہے آپ پارے بڑھا دیں، رکوع بڑھا دیں. لیکن نہیں تو جتنا کہ آپ پہلے پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا اضافہ کر دیں. چند آیات کا اضافہ کر دیں، ایک رکوع کا اضافہ کر دیں اس میں کہ یہ میں نے زیادہ پڑھا. ہر نماز کے ساتھ جوڑ لیں، مشکل نہیں لگے گا. قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ کا بابا نہیں نکلتا. نماز پڑھنے آئے ہو نا، نماز کا سلام پھیرا ہے، نماز پڑھیے، سنتیں پڑھیے، فارغ ہوئے، یہیں سے قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ جاؤ. بہت نہ پڑھو، چند آیتیں پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، رکھ کے چلے جاؤ. قطرے قطرے سے دریا بن جائے گا. آپ دیکھتے جائیں گے رمضان کا مہینہ آپ کا قرآن کی برکتوں سے مزین ہو جائے گا، معمور ہو جائے گا. مختصر سا عمل ہے، اس کو 3 منٹ لگنے ہیں سارے. ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ قرآن مجید پڑھ لیا. اتنا سا تو کر سکتے ہو نا. باقی زیادہ آپ بے شک سارا دن مسجد میں رہے، آپ کو کوئی نہیں روکتا. یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام یوں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے صحابہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ 4-5 کام لازمی کرتے. روزہ رکھتے تھے،
اور روزے کو روزے کا حق ادا کر کے رکھتے تھے. ہماری طرح کا روزہ نہیں کہ ایک تو روزہ رکھ لے, دوجی روزے دی مشہوری کی تھی چنگی ٹکا کے, ٹھیک ہے, اور تیجے نمبر تے پھر روزہ رکھ کے ساری کاروائی وہی کرتے ہیں جو بغیر روزے کے کی ہوتی, کوئی کمی نہیں آتی. بلکہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں یہ پیٹ جو ہے نا یہ بیچارہ قیامت کے دن الٹا شکایت کرے گا کہ کام تو نے چاہیے کرنا کو نہیں سے مینو کل ہی بھوکا مارا ہے, مینو ایویں ہی بھوکا مار چڑیا بھی کوئی کم نہیں انہیں بدلیا, ٹکے دی اندر تبدیلی نہیں آئی تو بس پیٹ بھوکا رکھ لیا, بڑا کارنامہ کیا. بھی خالی روزہ پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں ہے. زبان, آنکھ, ناک, کان, یہ سارے جسم کے اعضاء, ہاتھ پاؤں, ان کو حرام کاموں سے بچانے کا نام روزہ ہے. اللہ کے بندو رزق کھانا تو حلال ہے, روٹی حلال ہے کہ حرام ہے, پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے, بولو اونچی آواز سے, حلال ہے نا. تو رمضان کے مہینے میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں, حرام کاموں سے کیوں نہیں رکتے؟ ایک اللہ کے حکم کی پاسداری میں ہم حلال چیزیں کہ اللہ نے ہمارے لیے اتنے وقت سے اتنے وقت کے لیے بند کر دیے تو ہم رک جاتے ہیں. تو جب اللہ کا اتنا احترام کھانے کے معاملے میں ہے تو باقی معاملات میں بھی کرو نا, بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہ حلال سے رک گئے تو حرام سے تو ضرور ہی رک جانا چاہیے. جھوٹ بولنا حرام ہے, کسی کا حق مارنا حرام ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرنا حرام ہے. غلط کام جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ حرام اور ناجائز کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روکو, اپنی زبان کو روکو, اپنی آنکھوں کو روکو, اپنے کانوں کو روکو, اپنے پاؤں کو روکو. رکھو ذرا ٹک ٹاک دا روزہ پتہ لگے تنو ہے, تھوڑا سا ہمت کر کے دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جناب یہ اتنے وقت میں جو کہ روزہ رکھنا ہونا, میں ٹک ٹاک کھولنی نہیں. لو ذرا ہمت کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے مجاہدہ کسے کہتے ہیں اور ثواب کیسے ملتا ہے. یہ کیا ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور جناب لگے ہوئے ہیں جو گند بند بھی دیکھی جا رہے ہیں, خباستیں بھی ہو رہی ہیں, موسیقی بھی سن رہے ہیں, ڈرامے بھی ہو رہے ہیں, جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, چھری بھی پھیری جا رہی ہے, ناپ تول میں کمی بھی ہو رہی ہے, ادھر ادھر کی بھی ماری جا رہے ہیں, سارا کچھ کری جا رہے ہیں. ویسے ہمارا روزہ ہے, اور روزہ بھی اللہ کے فضل سے صبح رکھتے ساری تصویر شروع کر میرا روزہ ہے, اور میرا روزہ ہے, اج میں روزہ رکھے میں نہیں آنا, اور تو آ جائیں پھر میرا روزہ ہے, ہر گل نال میرا روزہ ہے. بس کرو یار, یہ رکھ ہی لیا غلطی نال تے اللہ اور اس کی رضا کے لیے روزہ ہے. اب یہ روزے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جناب اس کو کمرشل کر دیں. ہر بندہ جناب عجیب و غریب قسم کا روزہ تو ہے کہ چہرے سے آپ کے آثار ویسے ہی محسوس ہو جائیں اور آپ سے کوئی پوچھ لے. اور اللہ کے نبی نے صرف ایک موقع پر روزے کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے, صرف ایک موقع پر. پتہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرے اور گالی گلوچ پہ اتر آئے تو اس کو جواب دینے کی بجائے اس کو کہو انا صائم, میں روزے سے ہوں, میں آپ کی بولی میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا, معذرت, سوری. یہ ہے صرف اجازت, یہ نہیں کہ آپ شروع ہی ہو جاؤ ہر گالتے میرا روزہ ہے. اب یہ تو ہو گیا بھئی آسان سا پروسیجر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی عبادات کا دورانیہ بڑھا دیں, تھوڑا سا چند سیکنڈ چند منٹ اس میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کر دیں, برکتیں کئی گنا ہو جائیں گی. اللہ کی طرف سے ہر عمل کا اجر 70 گنا ہوتا ہے. اور ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بڑھائیں. کیا کریں؟ اب یہ خرچ بڑھائیں والی بات تو بڑی عجیب ہے کہ مولوی صاحب حالات اگے بڑے خراب نے, پوری پین نہیں ڈی, تسی خرچ کرن دا کہہ رہے ہیں, اسی کہنے کہ تم آوے, تسی کہنے جاوے. یہ کیڑی گل ہوئی بھائی؟ یہی تو بات ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ بیماریوں سے بچا رہوں, بلائیں اور تکلیفیں مجھ سے ٹل جائیں اور میرے رزق میں اضافہ ہو, برکت ہو, فرمایا وہ صدقہ کیا کرے. یہ کس نے کہا ہے؟ اس نبی نے کہا ہے جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکتا. میرے محبوب کی سچی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ یہ صدقہ کرنے سے 3 گارنٹیاں ملتی ہیں. اللہ اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں, تکلیفوں سے بچاتے ہیں, بڑے موذی امراض سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت اس کو بلاؤں سے, حادثات سے, تکالیف سے بچاتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکات پیدا فرماتے. صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے, صدقے سے مال بڑھتا ہے. آپ کا کیلکولیٹر بتاتا ہے کہ گھٹ رہا ہے, رسول اللہ کی زبان بتاتی ہے کہ بڑھ رہا ہے. اب کیلکولیٹر غلط ہو سکتا ہے, اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو تجربہ کر لیجئے آپ, اللہ ریٹرن دیتے ہیں. اور میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, وقت ختم ہو گیا بھائی, بس یہ مثال دے کے بات سمیٹیں کہ
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو ضرورت ہو تو اس کو کچھ دیا جائے. بات سمجھے ذرا میری. بعض لوگوں کو ہم محبت کی بنیاد پر تعلق نبھانے کے لیے پیار کے اظہار کے لیے بھی کچھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے, کسی بڑے آدمی کو گفٹ دیتا ہے, کسی بڑے شخص کو لے جا کے کچھ پیش کرتا ہے, اس لیے نہیں کرتا کہ انہیں آج روٹی نہیں کھادی تو میں سوچے آج دلی میں روٹی لے جاؤں. یہ نہیں ہوتا. یہ صبح سے بھوکا ہوگا تو میں نے سوچا جاتے ہوئے فروٹی لے جاؤں. یہ نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو بھی لے کے جاتے ہیں اپنی محبت کے اظہار میں لے کے جاتے ہیں. اور یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی پہ, اس کی خوشی پہ, اس کی عیادت پہ, اس کے گھر جاتے ہوئے جب میں نے لے کے جانا نا کہ مجھے کاٹا نہیں پڑنا, کیونکہ اس نے جب آنا ہے نا تو اس نے اپنی شان کے مطابق اس سے کہیں زیادہ مجھے دینا ہے. جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی نا اس کا تحفہ میرے تحفے سے کہیں بڑا ہونا ہے, کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے نا. تو اللہ کے بندو, دنیا کے ٹکے ٹکے کے جو بڑے ہوتے ہیں, ٹکے ٹکے کے, ان کو میں تو کسی کھاتے میں نہیں گنتا, یہ آپ کے کاغذوں میں بڑے ہوتے ہیں, ٹکے ٹکے کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو آپ لے جا کے جب دیتے ہو تو ریٹرن کی امید رکھتے ہو کہ اس میں ہمیں گھاٹا نہیں پڑے گا, زیادہ ہی ملے گا. تو وہ جو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے جو کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین کے خزانوں کا میں مالک ہوں اور دینے سے گھٹتا نہیں ہے میرے. وہ اتنی بڑی شان والا ہے, اس کو دیتے ہوئے کبھی تمہیں اتنا خیال نہیں آتا کہ جب ہم اس کو پیش کریں گے, اس کے نام پہ پیش کریں گے, اس کے راستے میں دیں گے تو کیا وہ رکھ لے گا؟ نہ یار, خاندانی لوگ کہاں رکھا کرتے ہیں, وہ تو اس کا ریٹرن دیتے ہیں. تو اللہ نے تو آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ مجھے دے کے تو دیکھو, من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا, کم از کم بھی اگر ہوا تو 10 گنا تو کہیں بھی نہیں گیا, 10 گنا تو ضرور لوٹاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک موقع پر ایک فقیر آیا تو اس کو حضرت نے 3 روٹیاں گفٹ کر دی. کھانے لگے تھے, وہ آیا تو چوکے انہیں دیتی ہے تینوں ہی, وہ لے گیا. تو کچھ وقت گزرا تو ایک بندہ آیا تو 30 روٹیاں لے آئے, روٹیوں کا تھال تھا. حضرت نے انہیں گننی شروع کر دی, 1 2 3 4 5 روٹیاں 29. کتنی؟ فرمایا لے جا واپس. انہوں نے کہا حضرت میں بڑی محبت سے لایا. فرمایا نہیں, یہ پتہ نہیں کون کیڑے بھیجیاں, میرے اللہ نے نہیں بھیجیاں, اے واپس لائے. کہتا جی حضرت جی ہویا کی؟ فرمایا میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے 3 2 تو 30 ملتے ہیں, 29 کنج ہو گئی ہیں. اللہ تو اپنے وعدے میں کمی. کہتا نہیں جی بھیجیاں 30 ہوئی سی, ایک راج مینوں بھوک لگی تو میں کھا لی, لے کے آ رہا تھی رستے میں بھوک لگی تھی, ایک میں کھا آیا, بھیجیاں اللہ نے 30 ہوئی سی. تو جن کا یقین کامل ہو ان کا تو یہ حالت ہوتی ہے, وہ تو پورے یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ ریٹرن ملنا ہی ملنا ہے, اللہ کے خزانوں سے ملنا ہے, اور یہ دیا ہوا تو ہر حال میں لوٹ کے واپس آنا ہے. اور اس میں ایک اور اضافہ بھی کر دوں کہ خالی صدقے زکات خیرات پہ ہی نہ رہا کرو. یہ ایک نیا مصیبت خانہ بن گیا کہ صرف صدقہ کرنا ہے, زکات دینی ہے, خیرات کرنی ہے, بس اس سے آگے نہیں. وہ اللہ کے بندو, یہ جو علماء ہوتے ہیں نا, دین والے لوگ ہوتے ہیں, یہ آپ کے صدقے زکات کے مستحق نہیں ہوتے. یہ علیحدہ یہ ایک نئی مصیبت, میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. مولویاں بھی جون ماری پئی نا, اپنی آتی چکی پئی, اشتہار چھپا لیندے نے آپ کے صدقے کے مستحق, آپ کی زکات کے مستحق, آپ کی خیرات کے مستحق. کی میں ان کا سخت لفظ زبان پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کہ یار کیسی عجیب جہالت ہے, اپنا گراف اپنا معیار خراب کر لیا تو نے, صدقے زکات جو کہ رہ گئے, اور لوگوں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یہ بس ہاتھوں کی میل کچیل کے مستحق کی ہیں. اللہ کے بندو, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں, جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی محبتوں کے مستحق ہیں. ان کو ہدیہ دیا کرو, ان کو تحفہ دیا کرو, ان کو محبت, اس کو یہ نہ دیکھا کرو مستحق ہے کہ نہیں, پہلا مولوی تانوں رو کے بکھائے, پھر مستحق بھی ہوئے, پھر ایک جھنڈا لائے کرتے کہ الحمدللہ بین الاقوامی یتیم اینڈ مسکین, پھر آپ جائیں گے دروازہ کھٹکا کے, کل ویکھیا میں, مینوں پہلے پتہ ہی نہیں سی. عجیب آدمی ہے یار. ضروری ہے کہ آپ کو کوئی بندہ اپنی سفید پوشی کا بھرم کھول کے بتائے تو پھر آپ آئیں گے. وہ زکات صدقات خیرات جس کو دینے ہو دیا کرے, مستحق ڈھونڈ کے جہاں جی کرے, لیکن دین والوں کے ساتھ الگ سے محبت کیا کرو. میں اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, قیامت کے دن قرآن والوں سے, دین والوں سے جو دین کی وجہ سے کی ہوئی محبت ہے وہ اسی طرح تولی جائے گی جیسے قرآن پڑھنے کا اجر تولا جائے گا. وہ محبت برابر سے پلڑے میں رکھ کے تولی جائے گی کہ یہ قرآن کی وجہ سے کی ہے. قرآن والے حافظ قرآن کو تو ادب اور احترام سے صرف سلام بھی کرو نا تو وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے, وہ بھی قیامت کے دن نامہ اعمال میں اجر کا حصہ بنے گا.
تو اس لیے دین والوں کے ساتھ الگ سے ایک چینل رکھو، الگ سے ایک کیٹیگری رکھو، ان سے محبت کے اظہار کی، ان سے خلوص کے ساتھ پیش آنے کی، ان کو ہدیہ اور تحفہ دینے کی، اور اس پہ اجر کی امید الگ سے رکھو، ان کو اچھا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اور اتنی محبت سے دیتے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو چیز نئی مدینے میں آتی تھی وہ لوگوں کے استعمال کرنے سے پہلے لا کر حضور کو دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا بندہ حضور سے پہلے یہ خوشبو لگا لے، نہیں، یہ خوشبو آج مارکیٹ میں آئی ہے تو سب سے پہلے میرے محبوب کے لگنی چاہیے۔ بس یہ کپڑا آج مارکیٹ میں آیا ہے تو اللہ کے نبی کے وجود پہ نظر آنا چاہیے، یہ چادر آج مارکیٹ میں نظر آئی ہے تو سب سے پہلے حضور کو تحفہ ملنی چاہیے۔ تو اچھے سے اچھے تحائف دین والوں کو دیا کرو، اچھے سے اچھی چیزیں دین والوں سے، اور کس لیے؟ صدقے خیرات کی نیت سے نہیں، بلکہ ہدیہ محبت کی نیت سے کہ یا اللہ اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، نہ یہ مولوی میرا رشتہ دار ہے، نہ یہ میرا کچھ لگتا ہے، نہ میری بولی اس سے ملتی ہے، نہ یہ میری برادری ہے، نہ یہ میرا علاقہ اس سے ملتا ہے، کس لیے پھر؟ یا اللہ صرف تیرے دین کی وجہ سے۔ تو اللہ قیامت کے دن پھر باقاعدہ آواز لگائیں گے کہ کہاں ہے وہ جو صرف میرے دین کی وجہ سے کسی کے لیے محبت کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، من احب للہ من ابغض للہ من اعطى للہ فقد استکمل الایمان، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اللہ کی رضا کے لیے ہی دشمنی رکھی اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کسی کو کچھ دیا، فقد استکمل الایمان، حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، تو ہم رمضان میں کیا کریں گے؟ صدقہ بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، خیرات بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، فضول کاموں سے بھی بچیں گے، گناہوں سے بھی محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو پوری کوشش کریں گے، اپنے معمولات کو بدلیں گے، لا یعنی کاموں سے بچیں گے، زبان کا، ناک کا، کان کا، آنکھ کا روزہ بھی ساتھ میں رکھیں گے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ اپنے اعمال کے اندر اپنے اعضاء کو بھی حرام کاموں سے بولو بولو بچائیں گے۔ کہو گے تو بچو گے نا، کیا کریں گے؟ بچائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ ارادہ کریں گے تو اللہ توفیق بھی دیں گے، ہم ارادہ کریں گے اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی، اور دین والوں پہ محبت کی نیت سے، عقیدت کے ساتھ، احترام سے، ادب کے ساتھ کیا کریں گے؟ خرچ بھی کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے، اللہ سے بڑھ کے قدردان کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ حضور کی ہدایات و تعلیمات اور صحابہ کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب۔